إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر والفجر وليال عشر والشفع والوتر وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إن أعظم الأيام عند الله يوم النهر ثم يوم القر حاضرین جمعہ دینی اور اسلامی بھائیوں بزرگوں عزیزوں، ہر طرح کی تعریف و تقدیس، بڑائی، بزرگی، عظمت و کبریائی کا سزاوار اور مستحق ہے وہ ذات جو سارے جہان کا پالن ہار ہے، خالق ہے، رازق ہے، مالک ہے، محیی ہے، ممیت ہے، حی ہے، قیوم ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، کائنات کے ذرے ذرے پر قادر ہے۔ اس کے بعد انگنت درود و سلام نازل ہوں اللہ تعالیٰ کے تمام پیغمبروں اور رسولوں پر، بالخصوص نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین گرامی، خطبۃ الحاجہ سورہ قاف کی چند آیتوں کی تلاوت کے بعد قرآن مجید کی دو تین آیتیں پڑھی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث، اسی قرآنی آیات اور حدیث کے تناظر میں چند باتیں بطور ذکرہ کے، بطور خطبہ کے، بطور وعظ و نصیحت کے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں کہنے کے ساتھ، سننے کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ حاضرین گرامی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج ذو الحجہ کی پہلی تاریخ ہے، اور ذو الحجہ یہ 12واں مہینہ ہے۔ اس کے ذو الحجہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں حج کے ارکان اور مشاعر کی ادائیگی ہوتی ہے، اس ناطے اس کو ذو الحجہ کہا جاتا ہے، حج والا مہینہ۔ اسلام میں عشر ذو الحجہ کی بڑی اہمیت اور فضیلت وارد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھا کر کے والفجر ولیال عشر، فجر کی قسم کھایا اور 10 راتوں کی، اور ان 10 راتوں کی جملہ جمہور مفسرین نے اس سے مراد عشر ذی الحجہ مراد لیا ہے۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی چیز کا قسم کھاتے ہیں تو معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ بہت اہم۔
اسی بنا پر جو ہے اس میں جو ہے فجر کے ساتھ جو ہے 10 جو ہے راتوں کی جو ہے اللہ رب العزت نے قسم کھایا، اور مزید جو ہے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 راتوں کی اور 10 دنوں کی عشر ذی الحجہ کی اہمیت بیان کرتے ہوئے سنن ترمذی کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه العشر قالوا ولا الجہاد یا رسول اللہ قال ولا الجہاد الا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع بذلك من شيء رواہ الامام الترمذی۔ عشر ذی الحجہ کی اہمیت نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ ایام میں کوئی دن ایسا نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ محبوب ہو عمل صالح کے اعتبار سے ان 10 دنوں کے مقابل میں۔ کہا گیا جو ہے صحابہ کرام نے پوچھا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، جس میں ایک مجاہد اللہ کے راستے میں جو ہے جہاد کرتا ہے؟ کہا کہ جو ہے جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، ہاں مگر ایسا آدمی جو اپنی جان مال کے ذریعے جو ہے اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلا ثم لم یرجع بذلک من شیء، پھر پلٹا نہیں، مانا یہ ہے کہ سب جان بھی مال بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے بارگاہ میں قربان کر دیا، شہید ہو گیا۔ اب آپ جو ہے ان 10 دنوں کی جو ہے عظمت اور اہمیت کا جو ہے آپ اندازہ کر لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا کرم ہے انسانوں کے ساتھ کہ مختلف مواسم، مختلف جو ہے اوقات یہ بنائے ہیں کہ تاکہ انسان ان ایام سے زیادہ استفادہ کر کے توشے جو ہے آخرت اختیار کر کے اللہ تعالیٰ کے ہاں سرخرو ہو، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہماری جو ہے پیدائش کا جو مقصد ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہی ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ہم نے انسان اور جنات کی تخلیق اس ناطے کی تاکہ وہ میری عبادت کریں، میری جو ہے توحید کے جو ہے گن گائیں۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ اسی بنا پر جو ہے بھی رمضان، پھر یہ عشر جو ہے ذی الحجہ کیا نام ہے جو ہے اشہر حرم، جس میں جو ہے شوال، ذوالقعدہ اور جو ہے ذی الحجہ، الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق والجدال فی الحج۔ تو گویا کہ ان 10 دنوں کی بڑی عظمت ہے، اسی میں ہمیں جو ہے تکبیرات کا اہتمام کرنا ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنوں میں سب سے جو ہے بہترین دن یہ 10 ایام ہے، فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ التَّحْلِيلَ وَالتَّحْمِيدُ وَالتَّكْبِيرُ، اس میں جو ہے تحمید، تحلیل، تکبیر کی جو ہے کثرت کرو۔ تحمید کا مطلب الحمدللہ، تحلیل کا مطلب لا الہ الا اللہ، تسبیح کا معنی یہ ہے کہ آپ سبحان اللہ کا ورد کرتے رہیے جو ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا، بہت بڑا ہے، اس کا بھی ورد کرتے رہیں۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، خود جو ہے صحابہ کرام، سلف، تابعین اعظام جو ہے تکبیرات کا جو ہے زبردست احترام کرتے تھے۔ مطلق تکبیر جو ہے آپ جو ہے چاند رات ہوا وہاں سے شروع کیجئے جو ہے 13 ذی الحجہ کی جو ہے عصر تک جو ہے آپ جو ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ یہ ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، تمام تعریف اللہ کے لیے سزاوار ہے۔ تو یہ جو ہے تکبیر کے کلمات حضرت عبداللہ ابن مسعود سے ثابت ہے۔ خود بخاری کے اندر روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر مارکیٹ میں نکلتے تھے،
بازار میں جاتے تھے، وہاں جا کر کے تکبیر بولتے تھے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر وللہ الحمد، یا اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا، یا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ مختلف الفاظ آئے ہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ثابت ہے۔ تو جا کر کے بازار میں جاتے تھے، ان دونوں کی تکبیر کہنے کی وجہ سے بازار کے سارے افراد جو ہے ذکر کے طور پر جو ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر وللہ الحمد کہا کرتے تھے۔ پتہ چلا کہ یہ بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا یہ بہت بڑی جو ہے عبادت ہے، عظیم عبادت ہے۔ اس کی آپ اہمیت کیجئے کہ مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ کمثل الحی والمیت، وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، یعنی اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی جو ہے الوہیت کا جو ہے اقرار کرتا ہے، تو ایسا انسان اس طرح ہے جیسے جو ہے ایک جو ہے میت کا مثل الحی والمیت، زندہ اور مردے کی طرح۔ ظاہر سی بات یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، یعنی اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، یہ زندہ ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتا، اللہ کو یاد ہی نہیں کرتا جو ہے، تو وہ گویا کہ مردہ ہے۔ 7 لوگ جو اللہ تعالیٰ کے دن قیامت کے سائے میں ہوں گے، وہاں پہ ایک ذاکر بھی ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے اس کی آنکھیں ڈبڈبا جائیں، اس کے جو ہے آنکھیں اشکبار ہو جائیں۔ میرے دوستو جو ہے ذکر کی بڑی جو ہے اہمیت ہے جو ہے، تو آپ تکبیرات کا اہتمام کیجئے جو ہے، اسی طریقے سے روزوں کا اہتمام کیجئے جو ہے۔ آپ جو ہے پہلی سے لے کر کے 9 تک مستقل رکھ سکتے ہیں، یا کم از کم علی الاقل جو ہے عرفہ کے دن جو 9 ذی الحجہ کو پڑتا ہے اس کا جو ہے اہتمام کیجئے۔ ہم کو یہ نہیں دیکھنا ہے کہ سعودی میں عرفہ کس دن پڑتا ہے، ہم اپنے اعتبار سے جو ہے عرفہ کریں گے جو ہے 9 ذی الحجہ۔ اور عرفہ کے روزے کی اہمیت، صوم یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ۔ رمضان کے روزے کے سلسلے میں یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عرفہ کا روزہ رکھنا، میں اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اگلے اور پچھلے یعنی 2 سالوں کے جو ہے گناہ کا یہ کفارہ بن جائے۔ لیکن واضح ہے میرے دوستو کہ عرفہ کے دن کی جو ہے یہ روزے کی کفارہ معنی یہ ہے کہ یہ گناہ صغائر، بڑے جو ہے گناہ کے لیے لازم ہے کہ آپ رب کی طرف رجوع کیجئے، توبہ کیجئے۔ توبہ کے معنی الرجوع عن الذنب، گناہ سے پلٹنا، یہ شرط ہے جو ہے۔ صغائر کا گناہ الجمعۃ الی الجمعۃ ورمضان الی رمضان کفارات لما بینہن ما لم تغش الکبائر، یہ 5 وقتہ نمازیں، یہ جمعہ سے لے کے دوسرے جمعہ تک، ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک، یہ سارے بیچ میں جو گناہ سرزد ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے گناہ سرزد ہوتے ہیں، یہ کفارہ ہے ما لم تغش الکبائر، جب تک کبیرہ گناہ کا ارتکاب نہ کیا جائے۔ اور بعض روایتوں مجتنبت الکبائر، جب تک کبیرہ گناہ سے آپ پرہیز کیجئے۔ تو یہ تکبیر کا بھی اہتمام رکھنا ہے۔ تیسرا چیز جو ہے روزہ رکھنا ہے۔ چوتھا چیز جو ہے قربانی، فصلی لربک وانحر، آپ نماز پڑھیے اللہ تعالیٰ کے لیے اور قربانی کیجئے جو ہے، یہ بہت بڑا جو ہے ثواب ہے۔ لیکن ایک انسان کے لیے ظاہر ہے کہ اسے اخلاص ہونا چاہیے، اس کا یہ عمل جو ہے خالصتاً لوجہ اللہ ہونا چاہیے۔ 2 گانا کی نماز کے بعد، ادائیگی کے بعد کھلے میدان میں، یا جہاں پہ ہم لوگوں کو میسر ہے کہ مسجد ہی ہمارے لیے سب ہے، ادائیگی کر لیجئے، اس کے بعد جا کر کے آپ اپنا قربانی جو ہے کیجئے۔ اگر نماز کی پہلے جو ہے قربانی کوئی پیش کر دیتا ہے تو نبی نے تل کا شات و لحمن، عام بکری کا گوشت قرار دیا، جس نے اپنے بال بچوں کے لیے، دوستوں کے لیے کر لیا۔
یہ اضحیہ نہیں، یہ قربانی جو ہے نہیں ہے۔ تو لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، تمام عبادتوں کا محور جو ہے تقوی ہے۔ اس ناطے جو ہے یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لن ینال اللہ لحومها، تمہارے جانوروں کے نہ گوشت پہنچتے ہیں، ولا دماؤها، اور نہ اس کے خون پہنچتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو جو مطلوب ہے تم سے تمہارا تقوی، تمہاری پرہیزگاری، تمہاری جو ہے بندگی، اطاعت اور جو ہے عبادت گزاری، یہ اصل مقصود ہے جو ہے۔ اس ناطے جو ہے ریا نمود سے بچتے ہوئے ہم اپنی قربانیوں کو اللہ تعالیٰ کی جو ہے بارگاہ میں پیش کریں۔ میرے دوستو، اسی طریقے سے آپ جو ہے صدقہ کیجئے۔ صدقہ یہ مال کے اندر کمی نہیں کرتا ہے، ما نقصت صدقۃ من مال، مسلم کے الفاظ ہیں۔ مزید یہ کہ یہ صدقہ کرنے سے یہ ہمارے جو ہے اللہ تعالیٰ کے جو ہے غضب کو ٹھکٹھا کرتا ہے۔ صدقہ کرو، فإن الصدقۃ تطفئ غضب الرب، صدقہ کیجئے اللہ تعالیٰ کے لیے، کیونکہ جو ہے صدقہ کرنے سے اللہ تعالیٰ کا غضب بجھ جاتا ہے۔ اس ناطے جو ہے اس مہینے میں یہ 10 ایام جو ہے جو عبادت کے ہیں، اس پہ آپ خصوصی توجہ کیجئے، صدقات خیرات کا جو ہے اہتمام کیجئے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید کی تلاوت کیجئے زیادہ سے زیادہ۔ قرآن مجید ہدی للمتقین، متقیوں کے لیے جو ہے یہ ہدایت کا سرچشمہ ہے میرے دوستو۔ حق اور باطل کرنے کے درمیان تفریق کرنے والی کتاب ہے۔ اقرؤوا القرآن فإنہ یأتی یوم القیامۃ شفیعا لأصحابہ، قرآن پڑھو کیونکہ یہ قرآن اس کے پڑھنے والوں کے لیے جو ہے سفارش بن کر کے آئے گا جو ہے۔ اور آپ بارہا سن چکے ہیں کہ ایک لفظ پہ پڑھنے پہ 10 نیکی، الف لام میم یہ کلمہ پڑھتے ہیں، اس پہ جو ہے 30 نیکیاں آپ کے اکاؤنٹ اور کھاتے میں بیلنس۔ زیادہ سے زیادہ جو ہے قرآن پڑھنے پر جو ہے توجہ مبذول کیجئے میرے دوستو، اہتمام کیجئے، کیونکہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ لعلکم تعقلون، تاکہ اس میں عقل کرو، تم سمجھ سے کام لو۔ افلا یتدبرون فی القرآن ام علی قلوب اقفالها، یہ لوگ قرآن میں تدبر نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے، یا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں۔ تو قرآن جو ہے جہاں مجرد پڑھنا یہ باعث ثواب ہے، وہیں پہ آپ اگر ترجمہ کا اہتمام کرتے ہیں، اس کی تفسیر جاننے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ نور علی نور ہے، یہ بہت بڑی جو ہے اچھی چیز ہے جو ہے۔ اسی طریقے سے میرے دوستو یہ مہینہ جو ہے مناجات کا مہینہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہے دعائیں کیجئے گریہ داری الہا کے ساتھ کہ الہ العالمین ہماری ساری جو ہے گناہوں کو تو ختم کر دے، ہمیں جو ہے تو اس کے مقابلے میں ہماری جو چھوٹی موٹی عبادتیں ہیں اللہ تعالیٰ تو ہمیں جو ہے جنت دے، جہنم کی آگ سے بچا۔ یہی میرے دوستو اصل کامیابی ہے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، یقیناً ایسا انسان کامیاب ہو گیا۔ ظاہر سی بات ہے یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس کا ترجمہ ہے کہ جو جہنم کے آگ سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، ایسا انسان کامیاب۔ اور رہا جو ہے یہ دنیا کی زندگی، وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، تو یہ دھوکے کی جنس سے ہے۔ دنیا تو کسی بھی طریقے سے کٹ جاتا، لیکن جو ہے آخرت کا معاملہ میرے دوستو بڑا سنگین ہے۔ اس ناطے جو ہے اصل کامیابی کی طرف، دنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ ساری ہماری محنت تگ و دو کا محور ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، کسی بھی طریقے سے، کس بھی عبادت سے اللہ ہم سے خوش ہو جائے، راضی ہو جائے، اور ہمارے لیے یہ ہے آخرت کا جو ہے، آخرت کے اندر کامیابی، فوز و فلاح ہمیں جو ہے حاصل ہو جائے میرے دوستو۔ اسی ناطے جو ہے جنت جہنم یہ رب سے التجا کرتے ہیں،
ہر انسان اگر 3 مرتبہ کہتا ہے اے اللہ تو ہمیں جنت دے دے، اے اللہ ہمیں جنت دے دے، اے اللہ ہمیں تم جنت دے دے، اور آگ کے عذاب سے بچا لے، تو یہ دونوں جو ہے رب کی بارگاہ میں سفارش کرتے ہیں بندے کے لیے کہ یہ بندہ تجھ سے مانگ رہا ہے، اے رب تجھ سے جو ہے التجا کر رہا ہے، مناجات کر رہا ہے، سرگوشی کر رہا ہے دن کے اندر، رات کے اندھیرے میں، مولا تو اس کی جو ہے دعا کو قبول کر لے۔ کتنی بڑی بد نصیبی ہے میرے دوستو کہ آج ہم جو ہے دعا ہماری زبان سے نہیں نکلتی جائے، ہم اللہ کو کی توحید، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، معرفت حاصل نہیں، نہ اس کی توحید کا ہم مٹھاس سکتے، مٹھاس ہی ہم چکھ پا رہے ہیں، اسی بنا پر معاملہ جو ہے اس طریقے سے ہے۔ تو صدقہ کیجئے، تلاوت قرآن کریم کیجئے، نماز پڑھیے، فصل، نماز کا پہلے ذکر ہے، فصل لربک ونحر، پھر بعد میں قربانی، نمازوں کا اہتمام۔ اور یہ نماز سبحان اللہ، نماز جو ہے توحید کے بعد یہ جو ہے دوسرا جو ہے پہلا رکن اعظم، توحید کے بعد جو ہے پہلا، اگر جو ہے یہ خراب تو سارا معاملہ خراب۔ ہمارے جو ہے رمضان میں ہم کس قدر محنت کرتے ہیں، رمضان ختم ہوتے ہی جو ہے نمازوں سے جو ہے غفلت، سستی، کاہلی سب جو ہے ہم کرتے ہیں، دنیا کے لیے ہم محنتیں بہت کر رہے ہیں میرے دوستو، لیکن آخرت جو اصل چیز ہے ہمارا، اس کے بارے میں ہم بہت جو ہے غافل ہیں، سستی میں پڑے ہوئے ہیں، سرد مہری کا جو ہے شکار ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ الہ العالمین جو ہے ہمیں نمازوں کا جو ہے پابند بنائے۔ اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو، مشرکوں میں سے مت بنو۔ جو ہے یہ نماز جو ہے ہمارے جو ہے شرک اور کفر کے درمیان یہ حد فاصل ہے، بے شمار فضائل ہیں، آپ بارہا سنتے ہیں میرے دوستوں نماز کے فضائل، اس کی اہمیت کے بارے میں۔ میں اتنا آگاہ کر رہا ہوں کہ ہمیں جو ہے اس 10 دن کے اندر یہ سارے کام کرنا ہے، اور کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو بھا جائے، اللہ تعالیٰ قبول کر لے اور ہمارے لیے جو ہے جنت جو ہے۔ اسی ناطے جو ہے دعا کرنا چاہے، جو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ دعا کرتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے رب ہمیں جو ہے دنیا کے اندر بھی نیکی عطا کر، آخرت میں بھی نیکی سے نماز، ترقی سے نماز، وقنا عذاب النار، جہنم کی آگ سے محفوظ کر لے۔ اس دعا کی اہمیت نبی سے پوچھا گیا کہ کون سی دعا آپ کثرت کے ساتھ پڑھتے تھے، تو یہی دعا جو ہے بتایا۔ اور اس دعا کی عظمت یہ ہے کہ حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان کوئی حاجی جاتا حج کرنے، 7 چکر میں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار تحلیل کی میرے دوستو جو ہے زیادہ سے زیادہ۔ عرفہ کے دن جو ایک حاجی وقوف عرفہ کرتا ہے، اگر وہ عرفہ چھوٹ جائے اس کا حج باطل ہو جائے گا۔ الحج عرفہ، نبی نے کہا کہ حج عرفہ کا نام ہے، عرفہ میں وقوف کا نام ہے۔ یہاں پہ جو دعا سکھایا ہے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور نبی سے پہلے جتنے بھی انبیاء نے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ کہتے ہیں یہ دعا جب ایک حاجی جو ہے رب کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے تو ابلیس جتنا ذلیل ہوتا ہے کہ اس کو جائے پناہ نہیں ملتی ہے۔ کہ تو جنگ بدر کے موقع پر اس طرح ذلت رسوائی، کہ تو حاجی جب عرفہ کے اندر جو ہے ایک بارگی رب کی وحدانیت کا یہ گنگنا گاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ الہ العالمین ہمیں ان اعمال صالحہ کو جو ہے ادا کرنے کی اہتمام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، کیونکہ نبی نے فرمایا ان اعظم الایام عند اللہ یوم النحر ثم یوم القر، سب سے جو ہے دنوں میں سب سے عظیم دن رب کے ہاں قربانی کا دن ہے، اور اس کے بعد مینا کے اندر ٹھہرنے کا دن یوم القر، یعنی 11 سے لے کر کے 13 تک جا کر کے مینا میں حاجی جو ہے کرتا ہے۔ بہر صورت بہت سارے مسائل تھے، وقت ختم ہو گئی، میں انہی باتوں پر جو ہے اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین ہمیں جو ہے
تمام طرح کے اعمال صالحہ ادا کرنے کی جو ہے توفیق بخشے۔ الہ العالمین جب تک زندہ رکھے اسلام پر ایمان پر، خاتمہ ہو تو ایمان اور اسلام پر۔ مولا ہم میں سے جو مخلوق الحال ہیں ان کی مخلوق الحالی کو ختم کر دے۔ مولا ہم میں سے جو مریض ہیں انہیں تو شفائے کلی عطا فرما، جو فوت ہو چکے ہیں مر چکے ہیں ان پر تو رحم فرما، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، کروڑ کروڑ جنت دے۔ الہ العالمین دنیا کی جتنی بھی مباح حاجتیں ضرورتیں ان تمام کی تکمیل فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔